السلام علیکم۔ سیریل نمبر 103۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو، آج میٹرک کا امتحان ہوا، جس میں اردو کا امتحان ہوا۔ اردو کے اس سوال نامے کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ سبھی جو سوالات پوچھے گئے بہت آسان سوالات تھے، اور اچھی بات ہے، امید ہے کہ بچوں نے صحیح جواب دیا ہوگا اور اچھا جواب دیا ہوگا۔ امید ہے وہ اچھا مارکس لائیں گے اس بار۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خدا کی تعریف، نبی کی تعریف، ولی کی تعریف، رسول کی تعریف۔ جواب ہے خدا کی تعریف۔ بھائی جان کس کا افسانہ ہے؟ نگار عظیم، قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، محمد محسن۔ جواب ہے سہیل عظیم آبادی۔ ڈپٹی نذیر احمد کس ناول کے مصنف ہیں؟ توبۃ النصوح، گؤدان، امراؤ جان ادا، شکست۔ صحیح جواب ہے توبۃ النصوح۔ انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ آپشن میں ہے ندا فاضلی، جگرناتھ آزاد، سید محمد جعفری، پرویز شاہدی۔ صحیح جواب ہے جگرناتھ آزاد۔ مثنوی زہر عشق کس نے لکھی ہے؟ آپشن ہے شوق لکھنوی، شوق نیموی، میر حسن، دیا شنکر نسیم۔ صحیح جواب ہے شوق لکھنوی۔ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عظیم آباد پٹنہ کو ہی کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پٹنہ۔ آپشن میں تھا پٹنہ، دربھنگا، گیا، سرسرام، تو صحیح جواب ہے پٹنہ۔ مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ غلام ربانی، غلام حمدانی، غلام سمدانی، غلام حقانی۔ صحیح جواب بی، غلام حمدانی۔ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے؟ بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، ہندوستان۔ صحیح جواب سی، پاکستان۔ اس کے بعد ہے پریم چند۔ سوال نمبر 9 میں ان میں سے کس افسانہ نگار کا تعلق دبستان عظیم آباد سے ہے؟ آپشن میں ہے اے پریم چند، نگار عظیم، سید محمد محسن، جیلانی بانو۔ صحیح جواب ہے سی، سید محمد محسن۔ سوال نمبر 10، پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ صحیح جواب اے ہے غزل گو، جبکہ آپشن تھا غزل گو، مرثیہ گو، داستان گو، ناول نگار۔ سوال نمبر 11، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا۔ دیکھیے چھپا کر میں نے پڑھ دیا ہے، تو آپشن ہے بچا کر، چھپا کر، دکھا کر، ہٹا کر، تو صحیح جواب ہے چھپا کر۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 12، سنگ کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا سنگ دل، سنگ مرمر، اور بھی بہت ساری کچھ۔ تو سنگ کے معنی ہے پتھر۔ صحیح جواب بی ہے، شیشہ، پتھر، پانی، مٹی میں چننا تھا، تو صحیح جواب پتھر۔ سوال نمبر 13، کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، رباعی۔ صحیح جواب قصیدہ۔ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ سوال نمبر 14 ہے، آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ قمر جہاں، نگار عظیم، سید محمد محسن، شکیل اختر۔ صحیح جواب نگار عظیم۔ 15واں نمبر ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن ہے سید حبیب الرحمان، سید مجیب الرحمان، سید کلیم الرحمان، شکیل الرحمان۔ صحیح جواب سید مجیب الرحمان۔ سوال نمبر 16، بال وگیان کانگریس 2008 بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ آپشن میں ہے پونا، شملہ، دیما پور، وشاکھاپٹنم۔ صحیح جواب دیما پور، سی۔ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 17 سے ہے، اور آپشن ہے آگرہ، دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ۔ صحیح جواب دہلی۔ ناصح کا مطلب ہوتا ہے، سوال نمبر 18 ہے، ناصح کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا، غیبت کرنے والا، نصیحت کرنے والا، دیندار۔ صحیح جواب سی، نصیحت کرنے والا۔ سوال نمبر 19، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی، سر سید احمد خان، مولانا حالی، سید سلیمان ندوی۔ صحیح جواب ڈاکٹر عبد المغنی۔ اس کے بعد سوال نمبر 20، بھیم راؤ امبیڈکر کب پیدا ہوئے؟ 1890، 1891، 1892، 1893۔ صحیح جواب 1891، بی۔ سوال نمبر 21، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ شاعری، ڈرامہ، افسانہ، تنقید۔ صحیح جواب بی، ڈرامہ۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ گیا، تریگنا، پٹنہ، کھگول۔ صحیح جواب بی، تریگنا۔
अगला सवाल 23, सवाल नंबर 23, इबादत की जमा क्या होगी? आबिद, माबूद, इबादात, अबदियत। सही जवाब सी, इबादात। सवाल नंबर 24, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नेमत, अजान, नमाज, हज। सही जवाब डी, हज। सवाल नंबर 25, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? आसमान, सूरज, ज़मीन, चाँद। सही जवाब सी, ज़मीन। सवाल नंबर 26, हमीदा फहमीदा कौन थी? जवाब ऑप्शन में है ए बेटी, बी बहन, सी खाला, डी दोस्त। सही जवाब ए बेटी। सवाल नंबर 27, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, पानीपत। सही जवाब आगरा। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? शायर, नक्काद, अफसाना निगार, सहाफ़ी। सही जवाब सी, अफसाना निगार। सवाल नंबर 29, मनाज़िर कुदरत किसकी नज़्म है? चकबस्त की, जगन्नाथ आज़ाद की, निदा फाजली की, वज़ीर आगा की। सही जवाब है ए, चकबस्त की। ब्रज नारायण चकबस्त की नज़्म है, जबकि गलती से टिक लग गया है जगन्नाथ आज़ाद की। सही कर लें, ब्रज नारायण चकबस्त। सवाल नंबर 30, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित दयाशंकर, पंडित ब्रज नारायण, नंद किशोर विक्रम, जगन्नाथ। सही जवाब बी, पंडित ब्रज नारायण। सवाल नंबर 31, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली, पटना, कलकत्ता, लखनऊ। सही जवाब दिल्ली। सवाल नंबर 32, तसलीस हयात किसका शेरी मजमूआ है? अख्तरुल ईमान, परवेज़ शाहिदी, निदा फाजली, मोहम्मद जाफरी। सही जवाब बी, परवेज़ शाहिदी। सवाल नंबर 33, खड़ा डिनर क्या है? मज़ाहिया नज़्म, मसनवी, गज़ल, रुबाई। सही जवाब ए, मज़ाहिया नज़्म। सवाल नंबर 34, रजज़, देखिए लिखा हुआ गलत है, जज़र नहीं होता रजज़। रजज़ किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है? मसनवी, कसीदा, मरसिया, क़ता। सही जवाब मरसिया। आगे देखें, सवाल नंबर 35, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? सरमद, इबरत, उल्फत, असद। सही जवाब डी, असद। सवाल नंबर 36, दर्ज झैल में कौन मसनवी निगार नहीं है? शौक़ लखनवी, मीर हसन, अहमद फराज, मीर हसन। सही जवाब अहमद फराज। सवाल नंबर 37, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? मोहम्मद हामिद खां, तसद्दुक़ हुसैन खां, आगा अली खां, वाजिद अली खां। सही जवाब तसद्दुक़ हुसैन खां। सवाल नंबर 38, बकावली किस मसनवी का किरदार है? जज्बे मोहब्बत, सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम, सोज़ो गदाज़। सही जवाब गुलज़ार नसीम। सवाल नंबर 39, तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए, मैंने मुकम्मल कर दिया। गहराइयाँ, परछाइयाँ, तन्हाइयाँ, पुरवाइयाँ, परछाइयाँ, यानी बी। सवाल नंबर 40, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तखल्लुस, मतला, मख्ता, रदीफ़। सही जवाब ए, तखल्लुस। दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? प्रॉपर नाउन कौन है? महल, ताजमहल, नदी, पहाड़। सही जवाब बी, ताजमहल। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किसके शायर हैं? जुमला मुकम्मल कीजिए। तो इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल, नात, मरसिया, नज़्म, गज़ल के शायर हैं। सही जवाब है ए। सवाल नंबर 33, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4, 6। सही जवाब ए, 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 44, जदीद की ज़िद क्या होगी? नई, पुरानी, कदीम, बईद। सही जवाब कदीम, सी। सवाल नंबर 45, अबद के मानी क्या हैं? ए, बंदा, हमेशा, इबादत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी, हमेशा। सवाल नंबर 46, बाब की जमा क्या होगी? बाबों, अबवाब, बाबियात, बाबें। सही जवाब बी, अबवाब। सवाल नंबर 47, शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है? फेल, फ़ाइल, सिफत, मौसूफ। सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को, तो ज़हीन एडजेक्टिव है, यानी कि सिफत है। सही जवाब सी। सवाल नंबर 48, बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है? उर्दू, हिंदी, उड़िया, बंगला। सही जवाब उड़िया। सवाल नंबर 49, शशुंदर शर्मा किस ज़बान के शायर हैं? तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, हिंदी। सही जवाब तेलुगु। सवाल नंबर 50, सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक़
کس زبان سے ہے؟ اڑیا، تیلگو، اردو، ملیالم۔ صحیح جواب اے اڑیا۔ اب سیکشن بی میں جاتے ہیں۔ درج ذیل عنوانات میں کسی ایک پر مضمون لکھیں 250 سے 300 الفاظ میں۔ دیوالی، عید، میرا پسندیدہ ادیب مہاتما گاندھی، ورزش۔ امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اپنے دوست کو ایک خط لکھیں جس میں اسے پٹنہ گھومنے کی دعوت دیجیے، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھیں جس میں اسکول کی فیس کی معافی کے لیے گزارش کیجیے۔ امید ہے دونوں میں سے آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ سوال نمبر 3 میں ہے، اردو کے 2 افسانہ نگاروں کے نام بتائیے، اپنی کتاب سے ہی بتا دیں، سہیل عظیم آبادی اور نگار عظیم۔ نمبر 2 ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے نظم کی وہ صنف جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، اسے نعت کہتے ہیں۔ افسانہ خالی صندوق کے 2 کرداروں کے نام لکھیے۔ خالی صندوق کے 2 کردار ہیں ترادوئی اور سمیشور، یا چھوٹی کنور بھی بول سکتے ہیں۔ نگار عظیم میں کسی ایک افسانے مجموعے کا نام لکھیے۔ تو اجنبی چہرے۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ سنگین مسئلہ ہے۔ سر سید احمد خاں کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ سر سید احمد خاں کا انتقال 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام لکھیے۔ بھیم راؤ کی ماں کا نام بھیما بائی، والد کا نام رام جی مالو جی سکپال۔ اس کے بعد ہے سورج گرہن کسے کہتے ہیں؟ سورج گرہن مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ سورج گرہن کسے کہتے ہیں؟ سورج گرہن مطلب ہوتا ہے چھپنا، یعنی کہ زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو اسے سورج کہتے ہیں۔ زمین اور سورج کے بیچ میں اگر چاند آ جاتا ہے تو زمین کے لوگ سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے، اسی کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ صنف ناول کی 2 خصوصیات لکھیے۔ ناول ایک ایسی صنف ہے جس میں کئی کردار ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور ناول میں ایسے کرداروں کو لیا جاتا ہے جو ہمارے سماج میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی کہ داستان میں ہم خیالی کردار لے سکتے ہیں، لیکن ناول میں خیالی کردار جیسے اڑتا ہوا گھوڑا وغیرہ وغیرہ نہیں لے سکتے ہیں۔ نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ نظم ادب کی وہ صنف ہے جس میں کسی خاص بحر، کسی خاص وزن یا کسی خاص زمین پر کسی موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اسے ہی نظم کہتے ہیں۔ ندا فاضلے کی 2 نظموں کے نام لکھیے۔ ان کی 2 نظمیں آپ کو پڑھنی بھی ہیں۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، اور بجلی کا کھمبا۔ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ غالب کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ حیات شنکر نسیم غلط ہے۔ دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو دیا شنکر نسیم آتش کے شاگرد تھے۔ پروین شاکر یا احمد فراز کا ایک شعر لکھیے۔ پروین شاکر کا شعر ہے، پروین شاکر کا ہے، گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل میں اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح۔ پوری غزل ہی یاد ہے۔ راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح۔ کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح۔ احمد فراز کا شعر ہے، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بود نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ یا پھر اور بھی بہت سارا ہے، لیکن بتا دیا آپ کو، جو مرضی ہو آپ نے لکھا ہی ہوگا۔ اگلا سوال، افسانہ آشیانہ کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ پہلے یہ جان لیں، افسانہ آشیانہ کا مرکزی کردار ہے زرینہ، جو برکت علی کی بیوی ہے۔ زرینہ اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے گھر آ کر رہ رہی ہے، بنگلور رہ رہی ہے۔ وہاں آ کر وہ اپنے آپ کو بالکل وہاں آ کر وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہی ہے۔ وہ وہاں بہت کچھ سوچ کر آئی تھی کہ بیٹے کے پاس رہیں گے، بیٹے کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بہو عرفانہ اتنی اچھی ہے کہ اپنی ساس کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہے۔ زرینہ بیچاری تھک چکی ہے آرام کرتے کرتے۔ ایک دن برکت علی خود ہی ان سے کہتے کہ چلو زرینہ، بہت دن ہو گیا، چلو اپنے گاؤں چلتے ہیں، جہاں تم پکاؤ گی میں کھاؤں گا، شام میں دوستوں کی محفلیں جمیں گی۔ مطلب یہ مرکزی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کہیں بھی جاتا ہے
تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ذمہ داری لینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ گھر والوں کے کام آئے. کوئی بھی انسان فالتو بیٹھ کر نہیں رہنا چاہتا. نظم انسان کا خلاصہ لکھیے. ایک بتا ہی دیا آپ نے, کسی ایک کا لکھ ہی دیا ہوگا. سر سید احمد خان یا ڈاکٹر عبد المغنی کا تعارف پیش کیجیے. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے, 1898 میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی. انہوں نے محمدن اینگلو عربک یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی, جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. یا مرزا غالب کی مکتوب نگاری پر روشنی ڈالی ہے. مرزا غالب کی مکتوب نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے. ان کے خط کو پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کچھ پڑھ نہیں رہے ہوں بلکہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں. اور وہ ایسے عام فہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایسے عام بول چال والے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سننے والے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ خط لکھنے والا خط میں نہیں موجود ہے بلکہ سامنے میرے بیٹھا ہوا ہم سے بات کر رہا ہے. اب اگلا ہے, درج ذیل میں سے کسی 5 الفاظ کو جملے میں استعمال کیجیے. منظر, نصاب, سلام, نعمت, روشنی, دیا, موسم, پھول, ثواب, شعر. آپ نے اس کا استعمال کر لیا ہوگا. الفاظ کی جمع بتائیے. جمع میں بتا دیتا ہوں. قلب, قلوب, شاعر, شعرا, جذبہ, جذبات, حال, احوال, لطیفہ, لطائف. امید ہے آپ نے بہت اچھا لکھا ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کامیابی کی منزلیں طے کرتے رہیں. خدا حافظ.